الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ کریم کا بے پناہ احسان کہ اس نے الحمدللہ ہمیں مسلمان بنایا، اور اس پر احسان در احسان یہ کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا امتی بنایا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہر شے، ہر ذات، ہر شخص بے شمار عزتوں، عظمتوں اور بے شمار نسبتوں کا حامل ہے کہ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی تھیں ان کی عظمت کو بڑھا دیا۔ انہی ذاتوں میں سے ایک ذات مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جانشین محبوب رب اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس بھی ہے۔ میرے محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے بارہا مقامات پر شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے بھی شان صدیق اکبر کو بیان فرمایا۔ یہیں پر ہی بس نہیں بلکہ ملائکہ کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے بھی شان صدیق اکبر کو بیان فرمایا کہ خود رب کریم بھی فرماتا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یعنی ان قریب بہت دور رکھا جائے گا اس آگ سے جو بہت بڑا پرہیزگار ہے، ایسا پرہیزگار ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اس کو پاکیزگی ملے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام یعنی قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والے علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت کریمہ یعنی سورہ لیل کی یہ آیت کریمہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کر قرآن میں، خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کر قرآن میں، پھر کیوں نہ اکرام کریں اتقیا صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے اس کا شان نزول سنتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بھاری قیمت دے کر آزاد کیا تو اس سے کفار کو بہت حیرت ہوئی کہ شاید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی احسان ہوگا کہ جس کی بدولت آپ نے اتنی بھاری قیمت پر خریدا اور خرید کر آزاد بھی کر دیا، یعنی خریدا اور خرید کر آزاد بھی کر دیا، یقیناً کوئی احسان تو ہے صدیق اکبر پر۔ تو خدا تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور بتا دیا کہ محض یہ فعل، محض یہ عمل سیدنا صدیق اکبر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس سے رسول علیہ السلام کی محض رضا کے لیے تھا، یعنی کسی کا کوئی احسان نہیں تھا، کسی کا کوئی بدلہ نہ تھا، اور نہ ہی حضرت بلال کا ان پر یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی احسان تھا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے صدیق اکبر کی کہ حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور سید عالم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر ایک کونے میں تشریف فرما ہو گئے۔ تو اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے تو جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ کیا یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل کیا تم آسمان والے میں صدیق اکبر کو جانتے ہو؟ سبحان اللہ، قربان جائیں شان صدیق اکبر پر کہ صدیق اکبر کی ذات کس قدر نرالی ہے کہ جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس ذات کی کہ جس نے آپ کو سچا نبی بنایا کہ جتنا
عرش والے صدیق اکبر کو جانتے ہیں، اتنا فرش والے صدیق اکبر کو نہیں جانتے۔ زمین کی نسبت آسمانوں میں صدیق اکبر کی صداقت کے بہت چرچے ہیں، صدیق اکبر کی صداقت کے بہت چرچے ہیں، اور آپ کا آسمانوں میں نام حلیم ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شان صدیق اکبر پر مزید فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کا شکر ادا کرنا، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا شکر ادا کرنا اور ابو بکر کی محبت میری امت کے ہر شخص پر واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔